तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे। तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कयूम शाइनिंग स्टार यूट्यूब चैनल से। आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं वो है माजिद और बिलाल, जो स्नोकर के पाकिस्तान के स्टार थे। एक ही माह में दोनों का इंतकाल हुआ है। माजिद के बारे में तो बताया जा रहा था कि ये इन्होंने खुदकुशी की है, और बिलाल को भी इसी तरह एक माह पहले वो फौत हुए, उनको नशे की वजह से फौत हुए। तो बिलाल के बारे में ये बताया गया था कि जी वो उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई थी, जिसकी वजह से वो मायूस थे और उन्होंने नशे के आदी बन गए थे, और इसी वजह से उनकी जान चली गई। और माजिद के बारे में ये बताया गया है कि जी माजिद के ऊपर कोई जिन्नात के असरात थे, और उन्होंने इसको मजबूर किया कि जी ये खुदकुशी करे। जो है हमारे साथ MP गौड़ी पंजाब के ये सीनियर नायब सदर हैं स्नोकर के, इनको बड़ा इसके हवाले से जो इत्तलात मिली हैं उसके वो आपको बताते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। जी कयूम साहब, थैंक यू सर, आप आए, मेहरबानी आपकी। आपने बात की है माजिद की, कि माजिद का जो वाक़या हुआ इस बकरा ईद पे 29 तारीख को, तो वो डेथ का जो वाक़या है, अब हम उसको कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। हम ऐसे, हमारे पास ऐसी बातें जो हम उसके मतलब है। माजिद पाकिस्तान का हमारा जूनियर टैलेंट था, बहुत बड़ा। उसने 2015-16 से इस तरह की स्नूकर खेली है कि हमें याद ये था कि हमारे ये 10 से 15 साल और स्नूकर खेलेगा। बहुत अच्छा टैलेंट था। तो वाक़या क्या हुआ, हमें इसकी समझ नहीं आ सकी। हमें ये इसकी इतला मिली है कि वो 2-2.5 साल से डिस्टर्ब था, अपसेट था। उसके छोटे भाई उमर से बात हुई, वो मेरे पास आया लाहौर में। उसने मुझे कहा जी आप ऐसा करें, चले भाई को थोड़ा सा टाइम दें, उसको थोड़ा ब्रीफिंग दें, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि आपको क्या मसला है, आपको परेशानी क्या है। मतलब उसको कोई परेशानी घर से, वो माशी तौर पे मजबूत था माजिद। उसके 2 भाई बड़े हैं, 2 छोटे हैं, बीच वाला था 5 भाई हैं वो। तो वो अच्छा खासा कमाते थे। मतलब माजिद भी नेशनल बैंक से में जॉब थी उसकी, नेशनल बैंक से उसको अच्छे खासे पैसे मिलते थे, 60-70 हज़ार रुपया मिलता था। तो वो भी अपना मतलब उसको माशी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर कोई ऐसा भी हमने मसला चेक किया कि उसको कोई लड़की की प्रॉब्लम है या कोई वो इसकी मंगनी की या कोई ऐसा, वो भी केस नहीं था, ऐसा हमें समझ आई। तो हमें बाकी दोस्तों के ज़राए थे, जो फैसलाबाद में वकार अहमद मलिक है, शाहिद आफ्ताब है, और दोस्त हैं हमाद शेख है, उनसे जब बातें हुई तो उनसे जो मालूमात हमें लगी कि वो माजिद प्रॉब्लम में ये था कि उसके साथ कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नात का साया उसके ऊपर है, उसके साथ कोई जन्नात है। वो इस तरह बता रहे थे कि जब वो कमरे में होता था, आ जाता स्नूकर क्लब में, हमारे पास आता फैसलाबाद में की मास्टर पे, तो वो कमरे में अकेला ही आपस में बातें करता रहता था। मतलब उसको कोई वो नहीं था कि वो साथ किसी के बैठा या फ़ोन पे बातें कर रहा, इस तरह वो बातें अकेले ही लगा रहता था। तो हमने उसको कई दफ़ा उसको बुलाया, बातें की, उसके साथ करने की कोशिश की कि भाई माजिद यार तू क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। उसने कहा भाई मेरी बस समझ नहीं आती, मैं बस अब ठीक हो जाऊँगा। मतलब उसने पिछले दिनों में उसको कहा कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि 29 जून की रात, ईद वाला दिन था, बकरा ईद थी। तो हम शाम को 7:30 बजे बैठे, तो फ़ौरन ही एक मैसेज चला, तो उसमें पता माजिद की डेथ होगी, माजिद की डेथ होगी। तो फ़ौरन ही हमें थोड़ी देर तो बाद लगा कि भी उसने तो खुदकुशी की है, ये डेथ नहीं हुई। फिर हम रात को, मुझे आलमगीर शेख साहब का कराची से फ़ोन आ गया। उसने कहा जी वो बच्चे का मुझे बहुत दुख हुआ, दिली रंज है। तो वो मेरे बच्चे थे, मेरे साथ टूर करता था, मैं बहुत से मुल्कों में उनको साथ लेके गया हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ये हुआ गया। मैं बहुत अफसुदा हूँ कि आप ऐसा करें, उसके जनाजे पे पहुँचे, पता करें। तो मैंने उसी वक्त पता किया, सुबह 9 बजे जनाजे का पता लगा, ईद के दूसरे दिन।
تو پھر میں وہاں سے سمندری گیا ان کے جنازے پہ. وہاں پھر ان کے ماموں ملے, ان کے بھائی ملے, دوست احباب ملے. محمد آصف سنوکر ورلڈ چیمپئن وہ بھی تھا, محمد شاہد آفتاب کاٹی وہ بھی تھا, حمزہ اکبر وہ بھی وہاں تھا, حماد شیخ تھا, آصف ٹوبہ ہمارا نیشنل چیمپئن رہا ہے وہ بھی ادھر تھا. مطلب ہم لوگ کافی 8-10 دوست سنوکر کے والے سے وہاں پہنچے. تو وہ وہاں ہمیں ان کی کچھ باتوں سے پتہ چلا کہ وہ نا کچھ جنات کا کچھ سایہ اس کو تھا جنہوں نے یہ کروایا. کہ باتیں بھی ایسی ہوئی کہ اس سے پہلے اس نے کہا قربانی ہونی ہے, مطلب اس طرح کی باتیں بھی ہوئی, قربانی ہونی ہے, بڑی قربانی ہوگی. تو وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے, اس کے بھائی لوگ, اس کے گھر والے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے, ان کو اس کو ٹریٹ بھی کر رہے تھے. لیکن اتفاق سے ایسا ہوا, سمجھ نہیں آئی کہ اس نے وہ ان کا فرنیچر کا کاروبار ہے, فرنیچر کی ان کی فیکٹری اپنی لگی ہوئی ہے. تو اس نے آری مشین چلائی ہے, اس کے اندر اس نے گردن ساتھ لگائی ہے, بس وہ تھوڑی سی کٹی ہے تو اس کا بلڈ اتنا نکل گیا, شہرہ کٹی گئی شاید اس کی, تو اس سے اس کی ڈیتھ ہو. جی تو آپ نے قیوم بھائی سوال کیا تھا دوسرا بھی کہ جو بلال صاحب, محمد بلال منڈی بہودین سے بھی ہمارا ایک سٹار تھا, جیسے ماجد کلر تھا اسی طرح وہ بھی ایک کلر تھا پاکستان سنوکر کا. وہ بھی ایک بڑا کھلاڑی تھا, چھوٹا کھلاڑی نہیں تھا, وہ بھی بڑا کھلاڑی تھا. اس نے 2019 میں بڑے ٹائٹل قطر میں جیتے ہیں. وہ 6 ریڈ کا ورلڈ چیمپئن تھا, وہ ٹیم ایونٹ ورلڈ چیمپئن تھا. اس کے بعد کافی ٹائٹل تھے بلال کے بعد. تو وہ بھی پیک پہ تھا اور ماجد بھی پیک پہ تھا اور وہ بھی پیک پہ تھا. یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک ماہ پہلے بلال کا واقعہ ہو گیا, بلال کی ڈیتھ ہو گئی, اور 1 ماہ بعد ماجد کی ڈیتھ ہو گئی. اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, ہم کچھ اس کے متعلق نہیں بتا سکتے, لیکن ہمیں جو دوستوں سے, جو ہمارے سنوکر کھلاڑی سے, جو ان کے عزیز قریبی لوگ ہیں, ان سے معلومات ہمیں چلی ہے پتہ کہ بلال پچھلے 2 سال سے 2-2.5 سال سے جیسے ماجد اس طرف تھا اسی طرح بلال بھی 2-2.5 سال سے اس طرف تھا. کہ بلال کو ہمیں یہ معلومات ہوئی کچھ سال 1.5 سال پہلے پتہ چلا, کسی نے بتایا کہ ہمیں کہ بلال تو بڑی بری حالت ہے. کیا ہوا جی؟ وہ نشہ کرنا شروع ہو گیا. مطلب وہ کون سے نشے میں تھا, کس نشے میں تھا, ہمیں اس کا بھی اتنا معلوم, لیکن وہ نشے میں تھا, نشے میں چلا گیا تھا. پھر وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے اس سے پہلے 2016 میں عالمگیر شیخ نے مجھے کہا کہ ان کو ایک ٹیبل دو, اس کے بچوں کی روٹی چل جائے ساتھ میں. ایک ٹیبل ہم نے اس کو دی گفٹ میں. وہ اس سے کام بھی کرتا تھا, اپنا چلاتا تھا. اس کے بعد اس نے 2019 میں اچھے خاصے ٹائٹل جیتے, معاشی طور پہ بڑا بچہ مضبوط ہو گیا. لیکن جب 2 سال سے یہ اس مسئلے میں گیا, تو نشے میں گیا, تو کیوں گیا یہ سمجھ نہیں آئی. کچھ کہتے ہیں دوستوں نے لگا دیا, کچھ کہتے ہیں ابھی وہ اس کی گیدرنگ ایسی ہو گئی تھی, ان کے ساتھ وہ بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گیا, آوارہ ہو گیا. مطلب کیا نشہ تھا ہمیں نہیں سمجھ آئی. تو ایک دفعہ وہ آیا میرے پاس یہاں لاہور میں, مجھے پنجاب کھیلنا ہے, نیشنل سے آؤٹ ہو گیا, رینکنگ سے آؤٹ ہو گیا, اس کو پروموشن کھیلنا پڑا. تو میں نے اس کو, جب وہ میرے پاس آیا تو پنجاب کا شروع ہو چکا تھا, اس کو انٹر نہیں کر سکتے تھے ہم. تو پھر شیخ صاحب کو اس نے فون کیا, جی میں نے تو نیشنل کھیلنی ہے, مجھے پنجاب نہیں کھلایا جا رہا. تو شیخ صاحب نے مجھے کہا پنجاب کھلاؤ. میں نے پھر شیخ صاحب سے ریکویسٹ کر کے اس کو اس سال دسمبر میں جو نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے 2022 دسمبر میں, تو میں نے ان کو وائلڈ کارڈ کی ریکویسٹ کی. میں نے لیٹر دیا پنجاب فیڈریشن کی طرف سے عالمگیر شیخ صاحب کو, پاکستان فیڈریشن کو, کہ بھی اس کو وائلڈ کارڈ دی. تو اس کو ایز اے کھلاڑی, بڑا کھلاڑی ہونے کا, اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی, نشے میں تھا, مطلب نشے میں رہتا تھا, وہ کمزور ہو چکا تھا. تو انہوں نے پھر اس کو وائلڈ کارڈ دے دی. کوئی سر وائلڈ کارڈ کھیلا, لیکن وہ جس حالت میں تھا وہ پرفارمنس نہیں کر سکتا تھا. تو پھر وہ نیشنل سے آؤٹ ہو گیا. اب ہمیں یہ ماجد کے 1 ماہ پہلے چلا کہ وہ اکیلا ہی 4 پائی پہ ڈیتھ ہوگی, اس کی فوت ہو گیا. اس کے پاس 2 بچے بیٹھے تھے, اس کے ایک چھوٹا بھائی اور 2 بچے بیٹھے تھے. تو پھر دوستوں سے جب وہ سارے لوگ گئے, ان سے معلومات ہوئی کہ وہ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی. اب ہمیں کچھ رائے کہتے ہیں جی وہ یہ نشے میں رہتا تھا, ہر وقت کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا, پیسے نہیں تھے اس کے پاس, تو خرچہ بھی کچھ نہیں دیتا, تو بیوی نے کسی اور سے جا کے شادی کر لی. اب کیا ہوا,
تو یہ اکیلا اسی ٹینشن بھی تھی اس کو اپنے نشے کی بھی ٹینشن تھی، اس کو اپنی بیوی کی بھی ٹینشن تھی، اس کو سارا نظام جو خراب ہو گیا تھا اس کی بھی ٹینشن تھی. تو اس ٹینشن کی وجہ سے اس کو مطلب پڑے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بڑی افسوسناک خبریں ہیں. اب ہم دیکھو اس کے متعلق کوئی ایسی کوئی بات نہ ہمیں سمجھ آئے. یہ ہمارے سٹار اتنے بڑے سٹار تھے، پاکستان کے کلر تھے. کلر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، ہر بندہ کلر نہیں ہوتا. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کے اندر ہر کوئی کلر نہیں ہوتا. کلر مخصوص ہوتے ہیں. کھلاڑی ہر گیم کے بہت ہوتے ہیں، کوئی بھی گیم کھیلی جاتی ہے اس کے کھلاڑی بہت ہیں، لیکن کلر ہوتا ہے، سٹار جو ہوتا ہے ان میں سے گنتی کے 2 4 5 10 نکلتے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں، انٹرنیشنل کرتے ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں.